بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى الله من عباده العلماء. لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين. یہ بھی ان صورتوں میں ہیں جو قرآن میں مختصر صورتیں ہیں اور جو عمومی طور سے پڑھی جاتی ہیں. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: ابو لہب تباہ اور برباد ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ تباہ ہو بھی گیا، وہ بربادی تک پہنچ بھی گیا. اس کے مال نے جو پشتینی مال تھا، جو اس کو وراثت میں اس کے آباء و اجداد سے ملا تھا، اس مال سے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا، اور جو اس نے خود کمایا تھا اس مال نے بھی اس کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچایا. یہ تو اس کا دنیاوی انجام تھا، اور اخروی انجام یہ ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچے گا جس کی شعلے بھڑکتے ہوئے ہوں گے، اور اس کی بیوی ام جمیل وہ لکڑیوں کا گٹھر اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہوگی، اور اس کی گردن میں مضبوط رسی کا پھندا پڑا ہوا ہوگا. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. ان آیات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ سمجھنا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب یہ آپ کا حقیقی چچا تھا، اور عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ خاندان کی حمایت ہر حال میں کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفر پر ہونے کے باوجود زبردست حمایت کی. ابو لہب بھی آپ کا چچا تھا، اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ آپ کی ولادت پر اتنا خوش ہوا تھا کہ اس نے ایک باندی آزاد کر دی تھی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی تو اس وقت یہ آپ کا سخت ترین دشمن ہو گیا. عربوں کے عام دستور کے خلاف، عربوں کے عام رواج کے خلاف، عربوں میں یہ دستور تھا کہ خاندان کی سپورٹ کی جاتی ہے اور کوئی اس کو برا بھی نہیں مانتا تھا. لیکن ابو لہب نے زبردست مخالفت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اتنا بڑھا کہ مخالفت کی مثال بن گیا. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو آگاہ کیجیے، ڈرائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کر دیا تھا، تو آپ نے کوہ صفا ایک پہاڑی تھی وہاں پر تشریف لے گئے. وہ پہاڑی اس بات کی علامت تھی عرب کے بارے میں، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی معلوم ہوا ہوگا کہ وہ لوگ قتل و غارت گری کے عادی تھے، خون ریزی ان کا پیشہ تھا. ہر دن کوئی نہ کوئی لڑائی، کوئی نہ کوئی جھگڑا، اور تلواریں میان سے باہر رہا کرتی تھیں، اور اچانک کوئی بھی دشمن صبح میں حملہ کر دیتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور اپنی قوم کو پکارا یا صباحا. وہ لوگ سمجھے شاید کوئی لشکر ہے جو حملہ کرنے والا ہے اور محمد اس سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سے ڈرانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں. تمام آپ کے رشتہ دار اس پہاڑی کے دامن میں آ کر کھڑے ہو گئے، جمع ہو گئے، اور وہ جانتے تھے یہ ایک لاجیکل بات تھی کہ جو شخص پہاڑ پر کھڑا ہے وہ پہاڑ کو ادھر کا بھی دیکھ رہا ہے، ادھر کا بھی دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو، اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تم کو تہس نہس کر ڈالے گا، کیا تم اس بات کو مانو گے؟
تو ان لوگوں نے بیک زبان کہا کہ محمد ہم تو آپ کو بچپن سے امین اور صادق جانتے ہیں، آپ نے کبھی کوئی خیانت نہیں کی، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی شخصیت پر کوئی داغ اور دھبا نہیں ہے، ہم تو آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، میں تم کو ایک ایسے دن کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو آنے ہی والا ہے۔ یعنی آپ نے آخرت کا تصور اور توحید کا تصور ان کے سامنے پیش کر دیا، اور آپ نے کھلے طور پر لوگوں کو دعوت دی، اور آپ نے فرمایا اگر تم نے ان بتوں کو نہیں چھوڑا اور اس بت پرستی سے باز نہیں آئے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امانت دار جانتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ محمد نے 43 سال کی زندگی ہمارے سامنے گزر گئی، محمد کی ساری عمر ہمارے سامنے ہے، انہوں نے کبھی دنیاوی معاملات میں جھوٹ نہیں بولا، تو وہ دین کے سلسلے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہذا بہت سے لوگوں نے اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا۔ لیکن یہ جو آپ کا چچا تھا ابو لہب، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابو لہب اسی لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ انگارے کی طرح دہکتا تھا، اتنا سفید تھا کہ وہ جب اس کو غصہ آتا تھا تو اس کا چہرہ انگارے کی طرح سے دہکنے لگتا تھا۔ اس کا نام عبد العزیٰ تھا، یعنی عزا بت کا پجاری، مشرکانہ نام تھا۔ ابو لہب اس کی کنیت تھی، اور اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا کہ اس کا چہرہ آگ کے شعلے کی طرح دمکتا تھا، اور بہت خوبصورت سرخ انسان، جیسے کوئی سفید ہوتا ہے اور سفید میں سرخی بھی ملی ہو، اس طرح کا یہ خوبصورت تھا۔ تو اس نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تبا لک سائر اليوم یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تیرا ستیہ ناز جائے، کیا اسی لیے تو نے ہم کو جمع کیا تھا؟ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیا۔ بعض روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے ذوالمجاز، مجنہ اور عکاظ ان بازاروں میں جایا کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، قبیلوں کو پکار کر کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اس کلمے کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی بت پرستی پر لگے رہے تو دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں تباہی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ ابو لہب آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا اور تالیاں بجاتا تھا اور اشارے ہاتھوں سے اشارے کرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا اس محمد کی بات کو مت ماننا، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا، میں نے سورہ انا اعطیناک کے درس میں یہ نقل کیا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، آپ کے دل پر چوٹ لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مستحق تھے کہ آپ کی تعزیت کی جاتی، آپ کو دلاسا دیا جاتا، آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا، لیکن اس ابو لہب نے، ناہنجار نے، کم وقت نے لوگوں میں جا کر کہا کہ محمد کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی اولاد نرینہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، اب محمد کا کوئی نام لیوا نہیں رہ گیا۔ اس طرح سے آپ کو تکلیف دی، قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا رہا، اتنا ستایا کہ انتہا کر دی۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور یہ پیچھے سے آپ کے پتھر مار رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں اور آپ کے پائے مبارک لہو لہان ہو گئے۔ اور صرف اس کا اتنا ہی معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس کی بیوی جو ام جمیل تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، وہ برابر کی شریک اس عمل کے اندر رہا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ جنگل جاتی تھی، بخیل تھی، آخری درجے کا بخل تھا اس کے اندر۔ یہ نہیں تھا کہ گھر سے کوئی
تکلیف دینے والی چیز آپ کے اوپر ڈال دے، نہیں، وہ جنگل سے خاردار اور کانٹے دار لکڑیاں لے کر آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لا کر رکھ دیتی کہ اللہ کے رسول جب دروازے سے نکلے یا آپ کی کوئی اولاد دروازے سے نکلے تو آپ کے کانٹا چھپ جائے یا آپ کی اولاد کے کانٹا چھپ جائے۔ اس طرح سے یہ تکلیف دیا کرتی تھی، جس کو قرآن مجید نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ تو ابو لہب کا جو کردار تھا وہ انتہائی گھناؤنا کردار تھا۔ اسی وجہ سے آپ قرآن مجید میں دیکھ لیجئے کہ صرف ابو لہب آپ کا دشمن نہیں تھا، یہ تو آپ کا حقیقی چچا تھا، ابو جہل بھی دشمن تھا، اور ابو لہب کے ساتھ ساتھ امیہ بن خلف بھی آپ کا دشمن تھا، عتبہ بھی آپ کا دشمن تھا، عتیبہ بھی آپ کا دشمن تھا، لیکن یہ رشتہ دار ہونے کے باوجود اور باپ کے مقام پر ہونے کے باوجود عرب یہ سمجھتے تھے کہ چچا بالکل باپ کے درجے میں ہے، اور خاص طور سے اس وقت جب کہ اس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ اللہ کے رسول کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ حق تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو وہ تسلی دیتا، لیکن آپ جانتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کی شادی ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہوئی تھی، ایک کا نام عتبہ تھا اور ایک عتیبہ تھا۔ تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میں تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا، میرا تمہاری صورت دیکھنا حرام ہے جب تک کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے۔ یہ اس نے اس طرح کی بات کہی یہاں تک کہ دونوں نے طلاق دے دی، اور نعوذ باللہ جو عتیبہ تھا وہ تو دشمنی میں اتنا بڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا کہ میں والنجم اذا ہوا کا انکار کرتا ہوں، میں واللیل اذا یغشا کا انکار کرتا ہوں، میں ان آیتوں کو اور ان صورتوں کو نہیں مانتا۔ اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس نے تھوکا، جو اس کا جواب اللہ کے رسول تک نہیں جا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی کہ اے اللہ اس عتیبہ پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اور کسی درندے کو مسلط فرما دے۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے یہ اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں جب دشمنوں کے لیے کی ہیں، جب دشمن حد سے گزر گئے ہیں تو اللہ کے رسول نے دشمنوں کے لیے بد دعائیں کی۔ یہ بھی حد سے گزر گیا تھا اور آخری درجے کی اذیت اللہ کے رسول کو پہنچا رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے بد دعا کی تو کہتے ہیں کہ ایک قافلہ مکہ مکرمہ سے غالباً شام کے لیے جا رہا تھا، اس میں ابو لہب کا بیٹا عتیبہ بھی تھا۔ اللہ کے رسول پر دشمن بھی ایسے یقین کرتے تھے اور اتنا یقین جانتے تھے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کی بات کو پورے ہونے میں اور آپ کی پیشن گوئی کو پورے ہونے میں وہ شک نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہ اس پر کوئی درندہ کوئی کتا مسلط کر دے۔ روایات میں آتا ہے جب قافلہ شام جا رہا تھا، ایک جگہ اس نے پڑاؤ ڈالا، لوگوں نے بتایا کہ اس جنگل میں بہت درندے ہیں، ذرا احتیاط کے ساتھ رہیے گا۔ تو ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ محمد نے میرے بیٹے کے لیے بد دعا کی ہے، لہذا تم سب لوگ مل کر اس کی حفاظت کرو، عتیبہ کی حفاظت کرو۔ تو لوگوں نے چاروں طرف اونٹ بیٹھا دیے اور بیچ میں عتیبہ کو لٹایا اور تمام لوگ سو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیر کو یا ایک چیتے کو اس پر مسلط کر دیا، وہ اونٹوں کے درمیان آیا اور عتیبہ کو وہاں سے اٹھا کر لے گیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ یہ باقاعدہ روایات میں موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی اور جو بد دعا تھی وہ ہر بہر صادق ہو گئی۔ تو اس طرح کا معاملہ پورے گھرانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں، تکلیف دینے میں کوئی بھی دقیقہ چھوڑا نہیں۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ جہاں تک بد دعا دینے کا مسئلہ ہے، ہم کسے بد دعا دے سکتے ہیں، کسے بد دعا نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو بد دعائیں دی ہیں، عام طریقہ اللہ کے رسول کا یہی تھا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول کو طائف میں کتنا ستایا گیا، اوباش اور کنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے گئے، پتھروں کی بارش آپ پر ہوتی رہی،
لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کی زبان سے یہی جملے اور یہی الفاظ نکل رہے تھے، اے اللہ میری قوم جانتی نہیں ہے، آپ ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد کے لوگ اس طائف کے لوگوں میں سے ایمان کے اندر داخل ہو جائیں اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو۔ عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بعض لوگوں پر لعنت برسائی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کس کے نصیب میں ہدایت ہے اور کس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس طرح پیچھے کا علم ہے اسی طرح آگے کا بھی علم ہے، لیکن اللہ کے رسول کو بعض لوگوں کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں کے نصیب میں، فلاں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، آپ اس کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بد دعا اللہ کے رسول کرتے تھے جن کے بارے میں اللہ کی جانب سے یہ طے ہو جاتا تھا کہ اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، تو آپ اس کا نام لے کر اس کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے۔ عام طور سے نام لے کر آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ آپ کی بد دعا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اور اگر ان کے حصے میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو صف ہستی سے مٹا دیجیے۔ اس طرح سے آپ بد دعا کیا کرتے تھے، کسی خاص شخص کا نام لے کر بد دعا نہیں کیا کرتے۔ آج ہم بھی اگر کسی کے خلاف بد دعا کریں، کسی پر لعنت بھیجیں، تو اسی طرح کہ اللہ اگر فلاں کے نصیب میں ہدایت ہے تو اس کو ہدایت عطا فرما، اور اگر اس کے حصے میں ہدایت نہیں ہے اور اس کے حصے میں ہمیشہ کے لیے کفر لکھا جا چکا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو چکا ہے، تو اللہ اس کو اس دنیا سے اور اس صفحہ ہستی سے مٹا دیجیے۔ اس طرح سے آپ دعا کر سکتے ہیں، متعین طور پر نہیں کہ اللہ فلاں شخص کو آپ ہدایت سے محروم فرما دیجئے، اے اللہ اس کو کافر ہونے کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے، اے اللہ اس پر لعنت برسائیے۔ اس طرح سے بد دعا نہ کیجئے، متعین طور سے نہیں، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو ہدایت دینے والے ہیں اور کس کو توفیق عطا فرمانے والے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ بتا دیا کرتے تھے، اس لیے آپ نے بعض لوگوں کے لیے نام لے کر بد دعا کی۔ تو یہ ایک ذہن میں رہے مسئلہ، اس کے ذمہ میں آیا، میں نے اس لیے آپ کے سامنے نقل کر دیا۔ تو یہاں پر جو اس آیت کا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اندھا ہو گیا تھا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ بد دعا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا وجود مٹ جائے۔ اور پھر قرآن مجید کہتا ہے وَتَبْ، وہ ہلاک ہو چکا۔ دیکھیے ابھی ہلاک نہیں ہوا تھا، یہ سورت بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور ابو لہب اس وقت زندہ تھا، اس کے پاس مال و دولت اتنی تھی کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے ابو لہب سے کہا کہ ابو لہب تم اپنے چچا کو کیوں نہیں مان لیتے؟ اگر یہ سچے ہیں اور یقیناً سچے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو پھر آخرت میں جانے کے بعد تمہیں جہنم کے لوگوں کے ساتھ سزا دی جائے گی، تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو تم کیوں مان نہیں لیتے؟ تو اس نے بڑے غرور کے ساتھ اور بڑے گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ میرے پاس ایک تو یہ کہ میں آخرت کو مانتا ہی نہیں، میں آخرت کی چیزوں کا انکار کرتا ہوں، میں یہ نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور انسان سے حساب لیا جائے گا، میں اس کا یقین ہی نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری یہ کہا کہ اگر بفرض محال اگر ایسا ہوا بھی کہ مجھ کو آخرت میں اٹھایا گیا اور دوبارہ زندہ کیا گیا، تو میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، اتنا مال و دولت ہے، اتنا مال و دولت ہے، نعوذ باللہ میں رشوت دے دوں گا اور میں جہنم کے عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ یہ اس نے اس طرح کی بات کہی، تو قرآن مجید اس کی بالکل نفی کر رہا ہے کہ وہ ہلاک ہو چکا۔ قرآن مجید بعض دفعہ ماضی کے انداز میں، یعنی گویا کہ یہ کام ابھی ہوا نہیں ہے، ہونا تھا، قرآن پیشن گوئی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا وہ ہلاک ہو گیا، سمجھو کہ اس کا کام تمام ہو گیا، جیسے قرآن مجید نے ماضی کے صیغے کے ساتھ پاس گزرے ہوئے زمانے میں قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔
بھئی ابھی تو کامیاب نہیں ہوں گے نا آخرت میں جانے کے بعد، لیکن اللہ کہتا ہے ہو گئے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشوع کے ساتھ دل کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر نماز پڑھتے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے. سمجھو کہ ان کی کامیابی 100% یقینی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب تباہ ہو گیا، وہ زمین پر چل رہا ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس اولاد ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم نے بتایا کہ وہ ہلاک ہو چکا، وہ تباہ ہو چکا. یہ گویا کہ 7 سال پہلے قرآن مجید نے پیشن گوئی کر دی، کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید ایسی پیشن گوئیاں کرتا ہے جس کا یقین عام انسانوں کو نہیں ہوتا. جس کو اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو تو وہ یقین ہی نہ کرے. جیسے آپ نے سورہ روم میں پڑھا ہوگا کہ سورہ روم میں اللہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ جو رومی کچل دیے گئے تھے، بالکل دبا دیے گئے تھے اور بالکل شکست کر دے دی گئی تھی، قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ چند سالوں کے اندر غالب آ جائیں گے، اللہ ان کو غلبہ عطا فرمائے. یقیناً ایسا ہوگا. قرآن نے بِدْعٌ کا لفظ استعمال کیا، پیشن گوئی کی کہ وہ 9 سال کے اندر 10 سال سے پہلے غلبہ ان کو مل جائے گا. ان کے جوانوں کو کچل دیا گیا تھا، ان کے سارے ہتھیار چھین لیے گئے تھے، پورے شہر کو پامال کر کے رکھ دیا گیا تھا، لیکن قرآن سورہ روم میں کہتا ہے کہ رومی غالب آ گئے. بالکل ان کے غلبے کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا، سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ رومی جن کو کچل دیا گیا ہے اور جن کو بالکل پامال کر دیا گیا ہے، جن کے نوجوانوں کی گردنیں کاٹ دی گئی ہیں، وہ کس طرح سے کامیاب ہو جائیں، کس طرح سے غالب آئیں. لیکن اللہ نے پیشن گوئی کی اور 9 سال کے اندر وہ غالب آئے. انشاءاللہ جب وہ صورت آئے گی پورا اس کا پس منظر، اس کی تفصیل بیان کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو لہب برباد ہو چکا. یہاں تک کہ ابو لہب کو بھی یقین ہو گیا تھا. روایات میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر کو لوگ جانے لگے، ابو جہل بھی گیا، امیہ ابن خلف بھی گیا اور قریش کے بڑے بڑے سردار گئے، لیکن ابو لہب نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی جگہ کسی دوسرے فرد کو بھیج دیتا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید نے میرے بارے میں پیشن گوئی کر دی ہے کہ میں برباد ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں غزوہ بدر میں شریک ہوں گا تو میں مارا جاؤں گا، میرا مارا جانا طے. یہاں تک کہ ایک شخص پر قرض تھا، تقریباً 400 درہم اس کا قرض تھا، تو اس کو تیار کیا، کہا کہ تم میری جگہ پر چلے جاؤ اور میں تم سے وہ قرض نہیں لوں گا. یہاں تک کہ ابو لہب اپنے گھر پر رکا رہا اور جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا. اس میں بڑے بڑے سردار، ابو جہل بھی مارا گیا اور بڑے بڑے سردار مارے گئے، کچھ بہت سارے قید ہوئے. تو جب ابو لہب کو یہ پتا چلا کہ جنگ بدر میں میری قوم کو اور میرے خاندان کے لوگوں کو اور میری برادری کو شکست ہو گئی ہے، تو اس پر ایسا اثر پڑا اور ایسی اس کی حالت بگڑی کہ اس کے ایک دانہ اور ایک گلٹی نکل آئی، زہریلی گلٹی، طاعون کی ایک گلٹی اس کی بغل میں نکل آئی. اور یہ مرض عربوں کے نزدیک اچھوت مرض تھا. عربوں کے ہاں یہ آپ جانتے ہوں گے، عربوں کے اندر یہ تصور تھا، وہ یہ سمجھتے تھے بعض بیماریاں ایسی ہیں جو چھوت والی بیماری ہیں جو دوسروں کو لگ جاتی ہیں. ان میں سے ایک بیماری طاعون کی بیماری تھی. اس کے گلٹی نکل آئی تو گھر کے لوگوں نے، اس کی اولاد نے، اس کی بیوی نے اس کو ایک الگ جگہ پر رکھ دیا، گھر سے اس کو باہر نکال دیا اور کہا کہ اب آپ گھر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ اگر آپ گھر والوں کے ساتھ رہیں گے تو دوسرے لوگ بھی مرض کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. یہاں تک کہ 7 دن کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. غزوہ بدر کے 7 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا. یہاں تک کہ اس کا جسم وہی 3 دن تک رکھا رہا، یہاں تک کہ وہ سڑنے لگا، اس کے اندر بدبو آنے لگی اور لوگوں نے تانا دیا اس کی اولاد کو کہ دیکھو تمہارے باپ کا جسم سڑ رہا ہے، اس کے اندر بدبو پیدا ہو رہی ہے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی اولاد نے، ابو لہب کی اولاد نے کچھ لوگوں کو جو حبشی غلام تھے ان کو کرائے پر لیا اور کہا کہ میرے باپ کے جسم کو جاؤ ذرا کسی گڑھے میں ڈالا.
تو کچھ لوگوں نے اس کے جسم کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور زمین میں گھسیٹا اور ایک گڑھے میں کھود کر ڈال دیا، اس میں کچھ پتھر ڈال دیے، کچھ مٹی ڈال دی اور کچھ اوپر سے لکڑیاں ڈال دی۔ تو دنیا میں اس کا انجام یہ ہوا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی مال و دولت اور اس کے گھر والے اور اس کی ساری آشائش اور ساری زیب و زینت اس کے کام نہیں آ سکی۔ انسان، میں یہاں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، انسان یہ سمجھ لے کہ اسباب زینت اور ہیں، اسباب عیش اور ہیں، اور عیش کوئی اور چیز ہے، اسباب سکون کچھ اور ہیں اور سکون کسی اور چیز میں۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس عیش کے سارے اسباب ہوں، زینت کے سارے اسباب ہوں اور راحت کے سارے اسباب ہوں تو راحت حقیقی مل بھی جائے، یہ ضروری نہیں۔ یقیناً جو اللہ کے احکام کو مانتا ہے اور اس کی مان کر چلتا ہے تو اس کو حقیقی راحت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، ما اغنی عنہ مالہ، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، جو مال اس کا پشتینی تھا، جو اس کے باپ دادا سے ملا تھا اور جو اس نے کمایا تھا، کسی مال نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور وہ ایسی جہنم میں، ایسی آگ میں داخل ہوگا جس کے شعلے بھڑکتے ہوں گے۔ وہ امرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی اور وہ اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہوگی۔ دنیا میں بھی وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لاتی تھی اور کانٹے دار لکڑیاں لایا کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی اور اپنے شوہر کا دل خوش کیا کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اور آپ کی دشمنی میں پیش رہا کرتی تھی۔ تو جہنم میں بھی اس کی یہ سزا ہوگی کہ وہ جہنم میں لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہوگی اور اپنے شوہر کی آگ میں اضافہ کرے گی۔ جہاں اس کا شوہر جل رہا ہوگا وہ لکڑیوں کو اٹھایا کرے گی اور وہ لکڑیاں اٹھا کر اپنے شوہر کی جہنم میں اور اس کی جگہ پر وہ ڈال کر آیا کرے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں ایک رسی پڑی ہوئی ہوگی جو بہت مضبوط ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے گلے میں ایک بہت قیمتی ہار تھا جس کو وہ پہنا کرتی تھی اور یہ کہا کرتی تھی کہ یہ ہار بیچنے کے بعد میں محمد کی عداوت میں اور دشمنی میں اس ہار کو لگاؤں گی۔ تو گویا کہ قرآن مجید نے تنزیہ طور پر یہ کہا ہے کہ تم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں قیمتی ہار بیچ کر لگانے کا فیصلہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں تمہارے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت کس طرح ہوئی کہ وہ اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے تھی اور وہ لکڑیاں اس کے سر سے گری اور گرنے کے بعد اس کے گلے میں پھندا لگ گیا۔ اس نے بارہا اس پھندے کو نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ پھندا اس کے گلے سے نہیں نکل سکا اور اس نے وہی تڑپ تڑپ کر اپنی جان دی۔ تو یہاں ان آیتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سلسلے میں جو بھی عداوت اور دشمنی کا رویہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ اسلام کی کسی سے دشمنی اور دوستی نہیں ہے، اور یہاں پر بالکل صاف اعلان یہ کر دیا گیا کہ ابو لہب آپ کا چچا تھا، لیکن چچا ہونے کے باوجود، عالی نسب ہونے کے باوجود، آپ کا قریبی ہونے کے باوجود وہ جہنم رسید ہوا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، من بتا عملہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا خاندان، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے کہا، بیٹی فاطمہ تم عمل کرو، تمہارا باپ تمہارے خاندان نہیں، تمہارا باپ تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اور آپ نے اپنے خاندان کی مختلف شاخوں کو پکار کر کہا کہ اے بنو ہاشم تم عمل کرو، اے بنی عبد مناف تم عمل کرو، میں مجھ سے جو دنیا میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، جو کچھ لینا چاہتے ہو یہاں لے سکتے ہو، لیکن میں تمہارا آخرت میں کوئی کام نہیں بنا سکتا۔ جب تک انسان کا عمل اس کو آگے نہیں بڑھا دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، چاہے وہ کتنی اعلی نسب ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خان ابو طالب آپ کے چچا، حقیقی چچا، ابو لہب آپ کا حقیقی چچا،
اور میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں یہ، لیکن قرآن مجید میں سورہ تحریم میں صاف کہہ دیا گیا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، تو گویا کہ اسلام نے اس بات کی جڑ کاٹ دی کہ رشتہ داری انسان کے کام نہیں آ سکتی، اگر اس کا عمل صحیح نہیں ہے تو اس کی رشتہ داری اس کو بچا نہیں سکتی۔ یہ گویا کہ میسج دے دیا گیا، اور خاص طور سے یہ میسج دے دیا گیا کہ انسان اپنے مال پر بہت غرور اور بہت گھمنڈ نہ کرے۔ انسان کا مال اس کے دنیا میں بھی بعض دفعہ اس کا ساتھ نہیں دیتا، اور دنیا میں سے جانے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں اور 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ انسان کے رشتہ دار اس کے ساتھ جاتے ہیں، انسان کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، اور انسان کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں یعنی جنازہ لے کر جاتے ہیں، چچا ہیں، بھائی ہیں، اور چچا زاد بھائی ہیں، سب جنازے میں ساتھ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، وہ قبر میں ساتھ نہیں جاتے۔ عربوں میں ایک تصور یہ تھا کہ اس کے ساتھ اناج بھی جایا کرتا تھا، مال بھی جایا کرتا تھا، منقش بہت شاندار قسم کے کپڑے بھی اس کے ساتھ جایا کرتے تھے، لیکن وہ کپڑے یا اناج قبر میں نہیں رکھا جاتا تھا، اس کو واپس لے آتے تھے، تو مال بھی واپس آ جاتا ہے اور رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، انسان کا عمل انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ اس بات کو انسان اپنے سامنے رکھے تبھی جا کر اس کی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ میرے رشتہ دار اور میرے چچا، میرے بھائی، میرے ماموں مجھ کو جنت میں ساتھ لے جائیں گے، ایسا نہیں۔ اگر انسان کی شرک کی حالت میں موت ہو جاتی ہے، کفر کی حالت میں موت ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ اس نے دوسروں کو شریک کیا ہے، تو کبھی انسان کو نجات مل ہی نہیں سکتی۔ ہاں، بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی حافظ ہے تو انشاءاللہ اگر اعمال کے اندر کمی ہے، اعمال ہونے ضروری ہیں، ایمان پر خاتمہ ہوا ہے لیکن اعمال کے اندر کمی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ کی سفارش کی بنیاد پر اس کو انشاءاللہ جنت میں داخل کرے۔ لیکن ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور بعض اعمال کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اللہ کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں پر ہم اعتماد کر لیں گے، پیغمبر ہمیں بچا لیں گے، یا فلاں بزرگ ہمیں بچا لیں گے، چاہے ہم کتنی بدعمالیاں کرتے رہیں، پورے سال نماز نہ پڑھیں، اور یہ تصور رکھیں کہ فلاں بزرگ ہمیں بچا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان کا عمل ہے، اللہ کے رسول نے بالکل صاف کہا، اے بیٹی فاطمہ تم عمل کرو، تمہارا باپ تم کو بچا نہیں سکے گا، دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے اس سے مانگو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیات پڑھی گئی اور جو سورت پڑھی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مضمون کو ہمارے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ بیٹھا دے۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر سن لیں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ برباد ہو چکا، تباہی اس کا مقدر بن گئی، اس کے پشتینی مال نے جو اس کو باپ دادا سے ملا تھا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور جو اس نے خود کمایا تھا اس نے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور یقیناً وہ اس آگ کے اندر جائے گا جس کے شعلے بھڑکتے ہوئے ہوں گے، اور اس کی بیوی بھی اس آگ کے اندر داخل ہوگی، اور وہ لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہوگی، اور اس کی گردن میں مونچھ کی رسی کا ایک سخت پھندا اور توق پڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ بالکل بے بس ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی کی سزا وہاں پر وہ یقیناً کاٹ کر رہے گی، اس کو کوئی فائدہ اس بات سے نہیں ملے گا کہ وہ اللہ کے رسول کی چچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد ولك الشكر كله۔ اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت،
اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے. اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے. اللہ قرآن کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، ہر طرح کی گستاخی سے اور بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ دین کے ایک ایک عمل کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما. ایک ایک عمل کو دین کے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تمام مظلوموں کی حفاظت فرما. اللہ تمام مظلوموں کی حفاظت فرما. ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما جو ہم پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما جو ہم پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو زائل فرما دیجئے. اے اللہ ایک ننھا منہ بچہ 7-8 دن کے اندر اللہ انتقال کر گیا. اے اللہ ہمیں بھی قبر کے حوالے ہونا ہے. اے اللہ اس بچے کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عنایت فرما دیجئے. اے اللہ بہت غفلت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. اے اللہ غفلت کے پردوں کو ہماری زندگی سے ہٹا دیجئے. اے اللہ غفلت کے پردوں کو ہماری زندگی سے ہٹا دیجئے. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا کریم، یا کریم. اے اللہ آپ سخیوں کے سخی ہیں. اے اللہ آپ داتاؤں کے داتا ہیں. اے اللہ ہر ایک کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ غیب سے پورا فرما. اے اللہ غیب سے پورا فرما. اے اللہ غیب سے پورا فرما. اے اللہ پورا امت مسلمہ کی مدد فرما. پوری امت مسلمہ کی مدد فرما. اے اللہ بہت سے بھائی ہمارے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم نہیں جانتے ان کے دل میں جو جائز حاجات اور جائز تمنائیں اور جائز آرزویں ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام جائز آرزوؤں کو پورا فرما. اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر برکت پیدا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.